السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول حسن چینل میں میں اپنے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے جوابات میں قرآن کی روشنی میں عقیدہ و عمل اپنانے پر زور دیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن آسان ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے عقیدہ و عمل کو ڈھال لیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب بھی میں نے حسب سابق تحریری شکل میں دیا ہے، جسے میں پڑھ کر سنائے دیتا ہوں، اور یہ جواب آپ کی سہولت کی خاطر تحریری شکل میں انشاءاللہ تعالی ہماری ویب سائٹ ثقلِ-اکبر.com پر بھی رکھ دیا جائے گا، جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ تو عرض ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن آسان ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ خود اپنے سیکھنے والے کا استاد بن جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ قرآن آسان ہے۔ چند آیات اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اس کے علاوہ بھی سورہ مبارکہ قمر میں یہ آیت 3 مرتبہ مزید آئی ہے، فاصلے سے، وقفے سے۔ اسے میں استغاثہ قرآن کہا کرتا ہوں، یعنی قرآن کی فریاد۔ اس کا مطلب ہے آیت کا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو انسان کو اس کا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے خوب آسان کر دیا، تو ہے کوئی کہ جو نصیحت پائے؟ اس کی موجودگی میں، اس آیت کی موجودگی میں قرآن کو مشکل کہنا یقیناً قرآن سے سیدھا اختلاف ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، سورہ انعام آیت نمبر 126 کا جملہ مبارکہ ہے، یعنی ہم نے آیات کو نصیحت پاتی قوم کے لیے خوب تفصیل سے بیان کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ جو نصیحت نہیں پانا چاہتا وہی قرآن کو مشکل یا ناقابل فہم قرار دیتا ہے۔ نمبر 3، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 118 کا جملہ مبارکہ ہے، یعنی ہم نے آیات کو تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، بشرطے کہ تم عقل استعمال کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ قرآن مشکل یا ناقابل فہم ہے، دراصل وہ عقل استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور عقل استعمال نہ کرنے والوں کو قرآن پاک ہی نے جانوروں سے بھی کہیں بدتر قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی پہلی آیت، یعنی بابرکت ہے وہ کہ جس نے اپنے مثالی بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پہلی آیت مبارکہ کا جملہ قدسیہ ہے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں خوب فرق کر دینے والا، خوب واضح طور پر انہیں ممیز کر دینے والا۔ اور ظاہر ہے کہ ناقابل فہم یا مشکل چیز تو خود واضح نہیں ہوتی، وہ کسی دوسری چیز کو کیا واضح کرے گی؟ پس ثابت ہوا کہ قرآن کو مشکل کہنا دراصل اس کے فرقان ہونے کا انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 5، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 3 کا جملہ قدسیہ ہے، یعنی اے لوگو پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تمام لوگوں کو قرآن کی پیروی کا حکم دے رہا ہے، اور پھر اللہ قرآن ہی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، یعنی اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر قرآن کا سمجھنا انسانوں کی وسعت سے بڑی ہوئی تکلیف ہو، یعنی آسانی سے اسے سمجھنا ممکن نہ ہو، تو اللہ کبھی اس کی پیروی کا حکم نہ دیتا، کیونکہ پیروی سمجھے بغیر تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ مبارکہ یاسین کی ابتدا میں یہ آ رہا ہے، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمت سے بھرا قرآن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو دلیل تبھی دلیل ہوتی ہے کہ جب آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہو۔ نمبر 7،
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیت نمبر 24۔ یعنی کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے تالے پڑے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جو لوگ قرآن میں تدبر یعنی غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر دنیا کے لالچ کے تالے لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ کہ میں نے اتنی آیات قرآن کے آسان ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب بھی جو قرآن کو مشکل کہے تو اسے چاہیے کہ کوئی ایک ہی آیت ایسی دکھا دے جس میں قرآن کو مشکل کہا گیا ہو۔ شیعہ کتب کی متواتر حدیث ہے کہ ہر حدیث کو اور ہر چیز کو، کسی حدیث میں یہاں پہ ہر چیز کا ذکر ہے، کسی میں ہر حدیث کا ذکر ہے، کہ ہر چیز کو اور ہر حدیث کو قرآن پر پیش کرو، جو اس کے مطابق ہے لے لو اور جو اس کے خلاف ہے اسے دیوار پہ دے مارو۔ شیعوں کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی ہے حدیثوں کی کتب میں، اس کی جلد ہے پہلی، باب ہے کتاب العلم، اور اس کی پہلی حدیث یہی ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے ہاں یہ متواتر حدیث کے طور پر پائی جاتی ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے مختلف کتب میں۔ یہ حدیث عین قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے مطابق قرآن ہی فرقان یعنی حق و باطل کا واضح فرق کرنے والا ایک معیار ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مشکل ہے تو پھر کیسے کوئی حدیث اس کے مطابق کسی چیز کو قرآن پر پیش کر کے صحیح یا غلط ہونے کا ہم فیصلہ کر سکیں گے؟ کوئی چیز بھی پھر ہم قرآن پر پیش کر کے اس کے صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی حدیث کو قرآن پر پیش کر کے اس کی صحت و سقم کا اندازہ لگا سکتے، کیونکہ جب سمجھ میں نہیں آتا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر سمجھ میں آتا ہے تو جبھی فرقان ہے، جبھی معیار ہے۔ پیمانہ جو ہوتا ہے، کوئی بھی پیمانہ آپ لے لیں، کوئی بھی میٹر آپ لے لیں، تو اس کی ریڈنگز بہت واضح ہونی چاہیے۔ اگر ریڈنگز واضح نہ ہوں گی تو اس میٹر سے ہم کچھ بھی نہ ناپ سکیں گے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن کے پہلے مخاطب ایسے لوگ تھے جن کی اکثریت ان پڑھ تھی، تو اگر قرآن عام پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے تو وہ ان پڑھ لوگ تو اس کے پیام کو ہرگز نہ سمجھ سکتے تھے اور قرآن ان پر دلیل نہ بن سکتا تھا۔ تب تو وہ سارے ابو جیل بے قصور قرار پاتے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ قرآن قابل فہم نہیں، قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کا انکار ہے، جو کہ دراصل قرآن ہی کا انکار ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن یقیناً اس رستے کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا، مستحکم اور معیاری ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ و عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔